بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً زیادہ تر حضرات نے یہ اعلان سنا ہوگا کہ میری اور آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے دین کے اندر رکھی ہے، اور یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ حضرات نے غور کیا ہے کہ یہ جامعیت کے اعتبار سے کتنا وزنی جملہ ہے، کتنا جامع الفاظ ہیں۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ تک جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں، تقریباً ان تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نچوڑ ہے یہ جملہ۔ یہ ایسے جملے ہیں، بظاہر میں تو ہلکے نظر آتے ہیں، لیکن جامعیت کے اعتبار سے بہت بڑے جملے ہیں۔ تو بغیر محنت کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ سب سے آسان کام ہے کھانا کھانا، وہ بھی بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ ایک لقمہ جب تک آپ منہ میں نہیں ڈالیں گے، اس کو چبائیں گے نہیں، حلق سے اتاریں گے نہیں، تب تک آپ کے پیٹ تک نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکہ یہ لقمہ بہت سارے محنت کے مراحل سے گزر چکا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ لقمہ کہاں سے بنا ہے؟ اس لقمے کے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا نظام چلایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا نظام چلایا۔ اس سمندر سے غبار کے ذریعے، ہوا کے ذریعے سے غبار اٹھے، پھر ان کے ذریعے بادل بنے، پھر اس میں فرشتے استعمال ہوئے، بادلوں کو لے کر کہیں برسایا، اور پھر برسنے کے بعد پانی کو اللہ نے جمع کیا، اور پھر کسان نے زمین کے اندر پانی چھوڑا، اس کے اندر ہل چلایا، اس کے اندر دانہ ڈالا، پھر اس کے بعد ایک پودا سے نکلا، اس پودے کی اللہ نے اس فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ اس کی کٹائی ہوئی، پھر یہ تھریشر میں گیا، اور اس کے بعد پھر چکی کے اندر پیسنے کے لیے، آٹا بننے کے لیے گیا۔ کتنے سارے مزدور استعمال ہوئے، پھر یہی آٹا ہمارے محلے، ہمارے دکان تک پہنچا، اس دکان سے پھر ہم نے محنت کر کے گھر تک لایا۔ پھر ہم آٹا بھی نہیں کھاتے ہیں، بلکہ اس آٹے کو گوندنے کے لیے بھی کوئی استعمال ہوتا ہے، پھر اس آٹے کو پکانے کے لیے روٹی کی شکل دی جاتی ہے جو آگ پہ پکائی جاتی ہے۔ یہ آگ کیسے وجود میں ہے، اس کے لیے کتنی محنت ہے پیچھے، یہاں تک کہ پک پکا کر بالکل تیار ہو کر ہمارے سامنے، ہمارے دسترخوان پہ جب آ جاتی ہے یہ روٹی، تو بغیر محنت کے اب بھی یہ تمہارے پیٹ میں نہیں جا سکتی۔ اب بھی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، یہ لقمہ توڑنا پڑے گا، منہ میں رکھنا پڑے گا، اس کو چبانا پڑے گا، حلق سے اتارنا پڑے گا، تب جا کے یہ لقمہ جو ہے تمہاری پیٹ کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ تو ہماری پیٹ کی جو آگ ہے، جو تھوڑے وقت کے لیے ہے، اس کو بجھانے کے لیے تو اتنی ساری محنت ضرورت ہو، اور جو ہم نے جہنم کی آگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے اوپر بھڑکائی ہوئی ہے، وہ بغیر محنت کے بجھ سکتی ہے؟ اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنت اتنی سستی ہے، ہم یوں ہی جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ اس جنت کی دعوت دینے کے لیے، اس دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں پر مشقتیں آئیں، حالات آئے، پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ بعض نبیوں کو آروں سے چیرا گیا، بعض نبیوں کے جسموں کے گوشت کو لوہے کی کنگیاں گرم کر کے ان کے جسموں کو نوچا گیا، اور ان کے ماننے والوں کو خندقوں میں آگ لگا دی گئی، اور ان نبیوں کے ماننے والوں کے 70 ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ نبی اللہ سے کہنے لگی متی نصر اللہ، یا اللہ تیری نصرت کب آئے گی؟ تو یہ دین ایسے نہیں آیا ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ اسی محنت کی کڑی ہمارے کراچی کی سالانہ اجتماع 25 جنوری 2024 سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ پھر بلوچستان سبی کے اندر 10 فروری سے اجتماع شروع ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ اجتماعات جو ہوتی ہیں، یہ ہدایت کی منڈیاں ہوتی ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر چیزوں کی منڈیاں لگتی ہیں، یہاں پر ہدایت کی منڈیاں ہیں۔ یہ اجتماعات بڑی بابرکت ہوتی ہیں، اس میں اللہ والے آتے ہیں، بزرگان دین آتے ہیں، کسی ایک اللہ والے کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اس اجتماع میں خود بھی جانے کی کوشش کریں،
اپنے دوست احباب پڑوسیوں کو بھی لے جانے کی کوشش کریں اور اس کا اعلان کریں، اس کی دعوت دیں لوگوں کو۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی ہماری دعوت کی وجہ سے راہ راست پہ آ گیا، ہدایت پہ آ گیا، اچھے اعمال اس نے کرنا شروع کر دیے، جتنے سارے اعمال کرے گا ان سب میں ہمارا حصہ ہوگا۔ اور اگر اس نے کسی اور کو دعوت دی، اس نے کسی اور کو دعوت دی، دعوت کے سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، جتنے بھی نیک اعمال ہوتے رہیں گے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو کوشش کیجئے خود بھی ایسے اجتماعات کے اندر شرکت کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی لے جانے کی کوشش کیجئے۔